السلام علیکم، میں ہوں محمد آصف اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل پرائم ٹاک۔ آج ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں وہ ہیں مولانا زبیر صاحب۔ آج ہم ان سے گفتگو کریں گے کہ اسلام اور حالات حاضرہ کہ جو وقت یہ پریزنٹ ٹائم چل رہا ہے، اس میں سیاست ہے یا مذہب ہے یا مساجد ہے، کس طریقے سے ہم اسلام کے مطابق اپنا زندگی گزار سکتے ہیں، یا ہر طبقے میں، آفیسز میں، سیاست میں، کھیل میں، ہر لحاظ سے اسلام کا کیا کردار ہے حالات حاضرہ کے حوالے سے، اور اسلام ہمیں جو نظام ہے، نظام حیات ہے، کس طریقے سے گزارنے کا ہمیں درس دیتا ہے۔ تو آج مولانا صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم مولانا، وعلیکم کیا حال السلام ہے؟ جی، اللہ کا شکر، خیریت، ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں؟ اللہ کا خیریت سے؟ شکر۔ اچھا، پہلا سوال تو آپ سے یہ ہے کہ اسلام میں قرآن، حدیث اور فقہ کیا مقامات رکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سب سے پہلی چیز تو جو ہے جی وہ قرآن پاک سب سے بنیادی کتاب ہے، اور اس کو کتاب اللہ اور کلام اللہ کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک بیسیکلی ایک آئینی، دستوری اور قانونی کتاب ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی جو بنیادیں ہیں اور اسلامی قوانین کے حوالے سے جو اس کی اساس ہے، اس کو اللہ جل شانہ نے اس میں بیان فرمایا ہے۔ اور تمام مکاتب فکر کے ہاں قرآن پاک کو اصولی طور پہ لیا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو مسائل کی تشریح ہے وہ احادیث پاک سے ملتی ہے، اور اس پہ بھی کسی بھی قسم کا اہل اسلام کے ہاں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا کہ قرآن پاک کے بہت سارے مسائل کو سمجھنے کے لیے اور ان کی وضاحت لینے کے لیے حدیث پاک سے رجوع کیا جاتا ہے۔ جی۔ اچھا، ایک تو بات میں آپ کی کاٹ رہا ہوں۔ جی پہلی بات یہ کہ قرآن پاک کے کچھ مشہور ہے کہ قرآن پاک کے مطابق ہی زندگی گزاری جائے، سب کچھ قرآن پاک کے اندر موجود ہے، لہٰذا ہم صرف قرآن پاک سے تمام مسائل لے سکتے ہیں۔ جی یہ بھی ٹھیک ہے کہ حدیث اور فقہ ضروری ہے اس کے ساتھ؟ جی اصل میں جو زندگی کا بنیادی ضابطہ، جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ جو زندگی کا بنیادی اصول ہے، وہ اصول تو ہمیں بہرحال قرآن پاک سے ہی ملے گا، لیکن اس اصول کی پھر تشریح میں آگے بہت ساری اور چیزیں آ جاتی ہیں۔ جیسے ہم مثال کے طور پہ، میں ایک مثال یہاں پہ عرض کر دیتا ہوں کہ مثال کے طور پہ قرآن پاک میں اللہ جل جلالہ نے نماز کا حکم دیا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یا اس کے بعد زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، لیکن ان مسائل کی جو تفصیل ہے وہ قرآن پاک میں موجود نہیں ہے۔ اس کی تفصیل کیا ہے، رکعات کی تعداد کتنی ہونی چاہیے، نمازوں کے اوقات کیا ہونے چاہیے، سنتیں کتنی ہیں، نوافل کتنے ہیں، اور اس میں رکوع کتنا ہے، کیا پڑھنا ہے، سجدے کتنے ہیں، کیا پڑھنا ہے، یہ ساری تفاصیل جو ہیں وہ ہمیں حدیث پاک میں ملتی ہیں۔ بنیادی چیز جو ہے وہ قرآن پاک ہی رہے گا، اور تمام مکاتب فکر کے ہاں وہ الحمدللہ قرآن پاک ہی ہے، لیکن اس کے بعد اس کی تشریح جو ہے وہ حدیث پاک میں ہمیں ملتی ہے اور حدیث پاک سے لی جاتی ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا، تو حدیث کے بارے میں بھی آپ نے بتا دیا، اور یہ فقہ کے بارے میں فقہ اصل میں یہ ایک زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ امت کی سہولت کے لیے جو ہے وہ بعد کے علماء نے اس کو مدون کیا ہے، اور فقہ کوئی ان کی اپنی طرف سے بنائی گئی کوئی نئی شریعت نہیں ہے، بلکہ فقہ وہ اصول اور قوانین ہیں کہ جو قرآن پاک میں اور احادیث میں بیان کیے گئے ہیں۔ ان اصولوں کی بنیاد پر قرآن پاک سے اور احادیث سے مسائل کو ماخوذ کر کے امت کو آسان شکل میں یہ مسائل دیے گئے۔ فقہ کا معنی کیا ہے؟ تفقہ، عربی میں تفقہ سے ہے، اور تفقہ کا معنی ہوتا ہے کسی بھی چیز کو سمجھنا، اس کے بارے میں افہام تفہیم کرنا، یعنی تو دین کو آسان کر سمجھانے کے کے لیے عام آدمی بھی اس کو سمجھانے سمجھ کے سکے، لیے، آپ یہ بالکل کہنا ایسی، چاہ رہے ہیں؟ بالکل ایسی۔ جی، لیکن ایک اختلاف ہے جو عام لوگوں کو بھی ہے، جیسے اب یہ زیادہ مسائل میں ہم نہیں جائیں گے، جی کیونکہ پھر مسئلے کے اعتبار سے بھی ہے، ہم تو سب مسلمان ہیں، تو ہمیں تو ایک یکجا، ایک متحد ہو کے کوئی کچھ نہ کچھ جو اسلام کو فالو کرنا چاہیے ہر لحاظ سے۔ تو جیسے کہ فقہ حنفی ہے اور فقہ حنبلی ہے اور مالکی، شافعی، چار ہیں، لیکن جو فقہ حنفی والے ہیں
وہ فقہ جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی ہے اس کو فالو نہیں کرتے، اس کا کیا اعتبار ہے؟ وہ فقہ حنفی کو اس لیے فالو کرتے ہیں کہ حضرت امام صاحب کی جو تشریح ہے اور جن مسائل کو حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاں بیان کیا گیا ہے کہ وہ مسئلہ جائز ہے یا وہ مسئلہ افضل ہے، تو ممکنہ طور پہ وہ مسئلہ بالکل وہی مسئلہ وہ امام مالک رحمہ اللہ کے ہاں افضل نہ ہو، وہ غیر افضل ہو۔ تو ایک شخص ایک وقت میں مختلف قسم کی فقہ پر عمل نہیں کر سکتا۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ایک امام کے ہاں وہ مسئلہ افضل ہے کیونکہ اس نے جس حدیث سے وہ مسئلہ لیا ہے اس کے نزدیک وہ حدیث دوسری حدیث کے اعتبار سے زیادہ افضل ہے، زیادہ صحت والی، اس لیے انہوں نے اس سے مسئلہ یعنی لیا۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر امام ابو حنیفہ نے ایک حدیث لی ہے تو ان کا جو سورس ہے وہ زیادہ صحیح ہے، زیادہ سورس بہتر ہے بہتر ہے دوسرے سے، دوسروں سے۔ ہاں، پھر اس بنیاد پہ ہم کہتے ہیں کہ یار یہ حدیث صحیح حدیث ہے یا جی جی ضعیف ہے، جی اس جی اعتبار سے اس کو فالو کرتے ہیں۔ جی جی چلیں ٹھیک ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ عام لوگوں کا یہ سوال ہے کہ جو مولوی ہیں کیا ان کی دین پہ اجارہ داری ہے؟ ہاں، مطلب قبضہ ہے ان کا دین پہ؟ آپ نے جس انداز سے یہ بات کہی ہے، عموماً یہ سوال جو ہم سے کیا جاتا ہے یہ اس کا لب و لہجہ عوامی جگہوں پہ عوامی لب و لہجہ ہوتا ہے۔ جی لوگ اس سوال کو ایسے کرتے ہیں کہ کیا علماء دین کے ٹھیکیدار ہیں؟ جی تو میں ان کو جواب دیا کرتا ہوں، اور وہی جواب میں اس وقت آپ کی خدمت میں اور آپ کی آڈینس کی خدمت میں بھی پیش کر رہا ہوں کہ علماء دین کے ٹھیکیدار نہیں ہیں، علماء تو دین کے چوکیدار ہیں، اور وہ کوئی دین اپنی طرف سے بنا کے نہیں پیش کرنے کے مجاز جو احکامات قرآن میں اور حدیث میں لکھے ہوئے ہیں، لیکن ایک مذاقاً اسلام کی آپ کو بات تشریحات ہیں۔ کہوں کہ جو ملک کے بھی چوکیدار ہوتے ہیں وہ ملک کے ٹھیکیدار ہوتے نہیں نہیں نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ دیکھیں، چوکیدار سے پھر جس کو خطرہ ہوتا ہے وہ بھی تو چور ہوتا ہے نا۔ چلیں، لیکن عام آدمی کو بھی اتنا حق ہے اسلام پہ بولنے کا کہ جتنا کا ہاں، اگر اس کی تعلیم اتنی ہو اور وہ لیکن یہ بات مطلب بھی عام ہے کہ آپ نے عام لوگوں کو ایک جگڑ کے رکھا ہوا ہے نہیں، کہ ایسا بھئی چار دیواری میں رہنا ہے ہمارے ساتھ، ایسا بالکل دوسری نہیں ہے، طرف نہیں جانا۔ ایسا بالکل نہیں ہے، نہیں ایسا ہے؟ نہیں بالکل ایسا نہیں ہے۔ بہت ساری مثالیں ایسی ہیں، بلکہ میں ایسے بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو علماء کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے ہیں اور دین کے ساتھ محبت رکھنے والے ہیں، دینی تنظیمات میں اور جماعتوں میں اور علماء کے ساتھ مدارس میں، خانقاہوں میں، دینی مراکز میں وقت دینے والے ہیں، لیکن اللہ نے ان کو دینی اعتبار سے اتنا شعور عطا کیا ہے کہ وہ بسا اوقات ہم سفر میں ہوں تو ہم ان کو نماز پڑھانے کے لیے آگے کر دیتے ہیں، اور کئی جگہوں پہ ایسا بھی اتفاق ہوا ہے کہ ہم نے دیکھا جا کے وہاں پہ وہ لوگ نماز پڑھا رہے ہیں، ہم نے خود ان کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھی ہیں۔ آپ یہ کہتے ہیں نا، کئی جگہ میں نے بھی سنا ہے اور عام لوگوں کا بھی یہ سوال ہے کہ بھئی اگر 4 لوگ مولوی ہوں اور ایک مولوی نہ ہو تو، یا 4 لوگ عام ہو اور ایک مولوی ہو تو مولوی کو آگے کرتے ہیں کہ بھئی جو مولوی جماعت کرا نہیں، دے، مولوی اس نماز میں پڑھا دے، اس میں مولوی نکاح پڑھا دے، اس میں اس مولوی۔ وجہ سے کہا جاتا ہے کہ بنیادی طور پہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ بات اہل دین کے لیے ایک جو ہے وہ بطور شرط کے بیان کی گئی ہے کہ سب سے پہلا حکم، اگر دینی اعتبار سے سارے برابر ہیں تو سب سے پہلا حکم تو اور اجازت جو ہے وہ امیر المومنین کو ہوتی ہے، جو خلیفۃ المسلمین ہے، ریاست کے امیر ہیں۔ اس کے بعد جو ان کے مختلف درجات ہیں، درجہ بدرجہ یہ چیز چلتے ہوئے آخری نمبر جو ہوتا ہے وہ امام صاحب کا آتا ہے، یعنی جو اصول شریعت میں بیان کیے گئے ہیں۔ تو پھر قاضی کو ہے، قاضی کے بعد جو ہے وہ ان کے ولی کو، ولی اس کو کہتے ہیں جو ان کو خونی رشتہ دار ہے، بیٹا ہے، باپ ہے، بھائی ہے۔ تو جب ان میں سے بھی کوئی نہ ہو تو پھر جو اہل علاقہ میں سے، مجلس میں سے جو صاحب ایمان زیادہ نیک شخص ہو اس کو نماز کے لیے آگے کیا جائے، جمعہ کے لیے آگے کیا جائے، جنازہ کے لیے آگے کیا جائے۔ تو عموماً اس کو ہم انتظامی نوعیت کے اعتبار سے جب دیکھتے ہیں تو امام مسجد سے زیادہ میں نیک کوئی نظر نہیں آتا۔ تو لیکن بہت ساری آج کے زمانے میں ایسی مثالیں موجود ہیں، میں اپنی بات ذرا مکمل کر لوں اگر آپ اجازت دیں تو۔ بہت ساری ایسی مثالیں موجود ہیں کہ میں نے لوگوں کو ذاتی طور پہ دیکھا ہے کہ ان میں سے بہت سارے لوگ جو دنیاوی مختلف شعبوں سے منسلک ہیں، کوئی ملازمت کر رہا ہے، کوئی کاروبار کر رہا ہے، لیکن دینی اعتبار سے الحمدللہ وہ مضبوط علم کے اور مضبوط عمل کے مالک ہیں، اور وہ نمازیں بھی پڑھاتے ہیں۔ بیشتر لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے عزیز و اقارب کا جنازہ بھی پڑھایا ہے،
اور ان کو حق ہے، اگر اللہ نے دینی فہم اور دینی تدبر ان کو دے رکھا ہے تو ان کو پڑھانے میں کوئی حرج کی بات نہیں، اور نہ اس پہ علماء کو اعتراض کرنا چاہیے۔ لیکن مولانا کیا مولوی کنسیپٹ صحابہ کے دور میں تھا؟ نہیں، صحابہ کے زمانے میں تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود تھے نا جی، آپ صلی اللہ علیہ جانے کے وسلم، بعد ان کے جانے کے بعد ایک جماعت ضرور تھی، ہاں یہ بات آپ کی ٹھیک ہے۔ اس جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پر ملال کے بعد ایک صحابہ کی جماعت تھی جس کو اصحاب صفہ کہا جاتا تھا، اس کو صاحب الفتویٰ بھی کہا جاتا تھا۔ بعد کے جو محدثین اور فقہا گزرے ہیں انہوں نے ان اصحاب کو اصحاب الفتویٰ کہا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے رکھی تھی جی جی کہ مدینہ میں ہماری غیر موجودگی میں اگر کوئی مسئلہ پوچھنا چاہے وہ ان حضرات سے مسئلہ پوچھ سکتے ہیں، جن میں حضرت ابن عمر، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور کچھ چند ایک صحابہ تھے کہ وہ حضرات اس زمانے کے مولوی ہی تھے جو ایک ہی وقت میں قرآن یہ تو پاک کے آپ کہہ حافظ بھی سکتے تھے، ہیں، تو چلیں اس وقت جو ہے وہ حدیث کا علم بھی رکھتے تھے۔